اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، آج جو ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے رزق کی تنگی کے حوالے سے۔ بڑا ہی خوبصورت عمل ہے، اور آج کا جو عمل ہے وہ خود میرے استعمال میں ہے۔ میں گھر میں یہ عمل کرتی ہوں اور گھر والوں سے بھی کرواتی ہوں۔ میرا کریم جب کرم کرنے پہ آتا ہے تو پھر بہانے بنتے ہیں، کوئی نہ کوئی وسیلہ خود بخود ہی پیدا ہو جاتا ہے آپ کے لیے۔ وہ جو برکتی نوٹ ہے وہ بنتا کیسے ہے وہ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ نوٹ بنتا کیسے ہے اور کیسے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ آپ سب لوگوں کی رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ اللہ والو، آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ برکتی نوٹ بنانے کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ برکتی نوٹ کو بنانا کیسے ہے؟ اللہ والو، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ والو، آتے ہیں عمل کی طرف۔ آپ 500 کا نوٹ لے لیں، 1000 والا نوٹ لے لیں، 100 والا لے لیں، 50 والا لے لیں، 10 والا نوٹ لے لیں، جو آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ نوٹ پرانا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو استعمال شدہ نوٹ ہوتا ہے وہ لوگوں کے ہاتھ لگ لگ کے میلا ہوا ہوتا ہے، تو فرشتے کراہت کھاتے ہیں ایسے نوٹ سے، کیونکہ ہم نے اس نوٹ پر قرآن پڑھنا ہے۔ نیا نوٹ لیں گے جمعرات کے دن۔ یہ عمل جب بھی کرنا ہے جمعرات کے دن ہی کرنا ہے، یا پھر آپ لوگ سوموار کو کر سکتے ہیں، نہیں تو پھر اگلی جمعرات کو کریں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اب غور سے سنیے گا اور سمجھ لیجئے گا۔ اللہ والو، آپ نے باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور نوٹ کو کسی لفافے میں ڈال کر اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور ساتھ ہی خوشبو رکھ لینی ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے 3 چیزیں آپ کے پاس مصلے پر موجود ہونی چاہیے۔ ایک، نوٹ ہونا چاہیے جس کو آپ نے برکتی نوٹ بنانا ہے۔ نمبر 2، اس کو ڈالنے کے لیے لفافہ ہونا چاہیے، شاپر نہ ہو، آپ وہ جو دوسرا لفافہ آپ کو ملتا ہے نا انویل، وہ ہونا چاہیے۔ خوشبو ہونی چاہیے جو آپ نے نوٹ کو لگانی ہے۔ اب آپ نے ایک ہی نشست میں 1000 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اول و آخر آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو، برکتوں والے نبی پر برکتوں والا درود پڑھیں اور ہدیہ کریں، پھر دیکھیں رنگ کیسے لگتا ہے، آپ کو رحمتیں کیسے آتی ہیں۔ اللہ والو، اول و آخر 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور 1000 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے۔ نوٹ کو ہاتھ میں پکڑ کر نوٹ پر خوشبو لگا لیں اور نوٹ پر دم کر دیں۔ نوٹ کے آگے اور پیچھے پھونک مار دیں۔ اب خوشبو لگا نوٹ آپ نے لفافے کے پاؤچ کے اندر ڈال دینا ہے، اس کو اپنے گھر کی الماری میں آپ نے رکھ دینا ہے۔ اگلے دن پھر اسی طرح اس عمل کو دہرائیں گے۔ یہ 21 دن کا عمل ہے، اور 21 دن میں جو تیسرا کلمہ کتنی دفعہ پڑھا جائے؟ اللہ والو، 21 دن میں تیسرا کلمہ 21,000 بار پڑھا جائے گا۔ جب 1000 بار تیسرا کلمہ پڑھ کے نوٹ کے آگے اور پیچھے پھونک مارتے رہے اور پاؤچ میں ڈال کے رکھتے رہے، 21 دن کے بعد اللہ والو پوری کائنات کی برکتوں کے خزانوں کی خیرات اللہ رب العزت اس نوٹ کے اندر منتقل فرما دیں گے۔ اب جہاں یہ نوٹ لے کر جاؤ گے
बरकतें तुम्हारे साथ होंगी, रहमतें तुम्हारे साथ होंगी। अब ये नोट नहीं रह गया, अब ये कागज़ का टुकड़ा नहीं रह गया, ये नूर अला नूर हो गया है। अल्लाह वालो, पहले अल्लाह के नबी की हदीस सुन लो ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि ये ड्रामा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने तीसरा कलमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम एक बार पढ़ा, फिर वो मर गया, दुनिया भी तबाह हो जाएगी, पढ़ने वाला कारी भी मर जाएगा, मगर उसको अजर लिखने वाले फरिश्ते क़यामत तक उसका अजर लिखते रहेंगे। यानी कि क़यामत बर्पा हो जाएगी मगर अजर ख़त्म नहीं होगा। इतना अजर है सिर्फ़ एक बार के पढ़ने का। जो रोज़ाना 1000 बार पढ़ के इस नोट पर फूंक मारेगा उसका क्या मुकाम होगा। अल्लाह वालो, जब आप 21,000 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम के साथ तीसरा कलमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम कलमा पढ़कर नोट पर फूंक मारेंगे तो ये नोट नहीं रहेगा, नूर बन जाएगा। फिर नूर के साथ सलामती भी है और नूर के साथ रहमत भी है और नूर के साथ बरकत भी है। जब 21 दिन बाद ये नोट बरकती नोट में तब्दील हो जाएगा तो आप क्या करेंगे। अल्लाह वालों, करना आपने क्या है, जिस पाउच में रखा होगा उसी के साथ आप इसको टेप के साथ कवर करके तावीज़ बना लेंगे। यानी कि आपने उसको फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद उसी पाउच के साथ जिसमें आपने इसको रखा था उस पाउच को भी साथ ही आप लपेट कर उसके ऊपर टेप लगा दें और उसको एक तावीज़ वाली शक्ल दे दें। इस तावीज़ को आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं, अपनी दुकान के गले में भी रख सकते हैं, औरतें अपने पर्स में रख सकती हैं, अपने घर में जहां पैसे रखे हैं वहां भी रख सकते हैं। ये आपके ऊपर है, जहां चाहो वहां रख लो। दूसरी और बड़ी ही अहम बात कि अगर मैं इसको वॉलेट में रखूं तो पैंट की जेब में पीछे रखना पड़ेगा या वॉशरूम जाना होता है तो बेअदबी ना हो। तो अल्लाह वालों, जब आपने पाउच में डालकर टेप से कवर कर लिया, तवीज़ बना लिया, उसको तवीज़ के ऊपर वो हद जारी नहीं होती, बेअदबी नहीं होती। अल्लाह वालों, आपने गले में तावीज़ डाला होता है तो क्या आप वॉशरूम नहीं जाते ना, तो ये भी तवीज़ ही बन जाएगा। अल्लाह वालों, दुकान पे बैठोगे गाहक ख़त्म नहीं होंगे, घर में रखोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक बार तवीज़ बनाने वाले के बाद पूरी ज़िंदगी आपने इस नोट को दोबारा खोलना नहीं है। ये ना हो कि 2 दिन बाद आप इसको खोल के देखना शुरू कर दो। काम बिल्कुल भी नहीं करना, इसको रख कर भूल जाओ कि ये नोट रखा है। जब तक इस तावीज़ को खोलोगे जिस जगह पर भी रखा होगा इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ क़यामत आ सकती है पर तुम्हारा माल ख़त्म नहीं हो सकता। जिस दिन आपने इस नोट को खोल दिया उस दिन तमाम बरक़ात ख़त्म हो जाएंगी, ये एक आम नोट बन जाएगा। तीसरी और आखिरी बात, आपने पूरी ज़िंदगी एक तस्बीह किसी भी वक्त तीसरे कलमे की सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम की पढ़ते रहना है। अल्लाह वालों, आपने तीसरा कलमा पढ़कर इस नोट का तसव्वुर करके फूंक मारते रहना है। नोट को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तसव्वुर में ही आपने उस पर दम कर देना है। आप वज़ू बेवज़ू कलमा पढ़ सकते हैं। अल्लाह वालों, इस तावीज़ को अगर आप जिन्नाती मरीज़, मिर्गी वाले मरीज़, बुखार वाले मरीज़ के गले में डाल देते हैं तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाएंगे। लेकिन फिर वो तावीज़ आपके काम का नहीं रहेगा, फिर वो तावीज़ आपको वापस नहीं मिलेगा। जब किसी के गले में आप डाल देते हैं दिल बड़ा करके कि आपने इतनी मेहनत की होती है तो आपको किसी पे तरस आ जाता है, आप उसके गले में डाल देते हैं, वो ठीक हो जाता है, तो अल्लाह वालों उसके बाद वो तावीज़ आपको वापस
نہیں ملنے والا. وہ کسی نہ کسی وجہ سے ان سے گم ہو جائے گا یا کہیں غائب ہو جائے گا یا کچھ بھی ہو جائے گا، لیکن وہ آپ تک واپس نہیں ہوگا. تو اگر ہمت ہے تو کسی کو دے دیں یا خود نیا بنا لیں، نہیں تو اس تعویذ کو آپ رکھ لیں اور پوری زندگی جب تک آپ اس سے فیض لینا چاہتے ہیں، ایک تسبیح اب آپ تیسرے کلمے کی روزانہ پڑھ کے تو اس کا تصور کر کے اس پر پھونک مارتے رہیں گے. تو جب آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے 1000 مرتبہ 21 دن لگاتار اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 1000 مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے. اللہ والو 21 دن آپ نے ایک ٹائم مقرر کر لینا ہے اور اس پر بیٹھ کے آپ نے پاک صاف حالت میں یہ عمل کرنا ہے، اور 21,000 مرتبہ 21 دن کے بعد یہ کلمہ اس پر پڑھا جائے گا اور یہ نوٹ نور بن جائے گا. اس کو آپ نے فولڈ کر لینا ہے، جس پاؤچ میں آپ نے ڈالا ہے اس کو بھی ساتھ ہی فولڈ کر کے اوپر ٹیپ لگا کے تو آپ نے اس کو تعویذ بنا لینا ہے. پھر یہ تعویذ آپ پر ایسی اللہ کی رحمتیں، ایسی برکتیں نازل فرمائے گا کہ آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ آپ پر رحمت ہوتی کہاں سے ہے، اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. اللہ والو دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے. جہاں پر یہ دکان والے میرے بھائی ہیں جن کی دکانیں ہیں، وہ اپنی دکان کے گلے میں رکھ لیں تو آپ یقین کریں اتنا پیسہ انہوں نے پوری زندگی میں بھی نہیں کمایا ہوگا جتنا وہ ایک مہینے میں کما لیں گے. ایسا اللہ کا خاص کرم ہوگا. تو آپ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.